الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. وقال تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا ہے. ہم لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اور جو حافظ قرآن، عالم دین، قرآن کا تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے اپنا مطب، اپنی کلینک، اپنی پریکٹس چھوڑ دی. جس طرح اس انسان کے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو انسان ڈاکٹر پڑھ کر وہ کوئی اور دھندا کرے. اسے نادان کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، احمق کہیں گے. اسے یوں کہیں گے جناب آپ نے ڈاکٹری پڑھی اور آپ حجام کی دکان کھول لے کر بیٹھ گئے. آپ نے ڈاکٹری پڑھی، جنرل سٹور کھول لے کر بیٹھ گئے. آپ نے ڈاکٹری پڑھی، میکینک کی دکان کھول لے کر بیٹھ گئے. بھئی آپ اپنے پڑھائی کے مطابق اگر کام کرتے تو آپ عقل مند سمجھے جاتے. پڑھائی پڑھی کچھ اور، کام کر رہے ہیں کچھ اور. تو اس کو نادان جس طرح دنیا کہتی ہے، اسی طرح ہم بھی نادان ٹھہرائے جائیں گے اس وقت جب ہم قرآن پاک کی پڑھائی پڑھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں. قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جگہ کا قرآن کی تعلیم محتاج نہیں ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مدرسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جذبات کی ضرورت ہے. چنانچہ پرانے زمانے کے اسلاف کی اگر آپ کارگزاری اٹھا کر دیکھیں، درختوں کے نیچے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم دیوبند بن گیا. کریں گے تبھی تو اللہ کی توجہات اور عنایتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. جس وقت ہم لوگ ایک ادارہ شروع کیے، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے مشورہ کے لیے حاضر ہوئے. کہا حضرت وہاں کوئی تعمیر نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تعلیم شروع کرو، تعمیر خود بخود ہوگی. پہلے تعلیم شروع کرو، تعمیر خود بخود ہوگی. تعلیم کی برکت سے تعمیر ہوتی ہے، تعمیر سے تعلیم نہیں ہوتی. چنانچہ میں آپ کو 10 ایسی مثال پیش کر سکتا ہوں جہاں پر تعمیر بہت ہے. ایک ادارے پر ہم پہنچے،
جہاں پر ہم نے سنا 16 کمرے ہیں، 16 کمرے، لیکن طلباء کی تعداد 32، گویا کمرے ڈبل ہیں۔ 2 بچے کو اگر ایک کمرہ دیا جائے تب بھی آپ کو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعداد جو تھی وہ 32 ہے۔ اگر ایک کو 2 دو گے تب بھی 16 کمرے ہو گئے، کمرے زیادہ، بچے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک ادارے میں گئے، 6 بچے ہیں، 7 کمرے ہیں، طلبہ 6، کمرے 7۔ اور ایک جگہ پر ہم پہنچے ایسے ہی علاقے میں، 150 بچے، کوئی کمرہ نہیں، پورے ایک ہی حال میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ جگہ اتنی بابرکت جگہ ہے جہاں پر پڑھنے والے 3 پیڑھیاں گزر گئے، یعنی اس وقت جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کی ماں بھی میرے پاس پڑھی، جن کی نانی بھی میرے پاس پڑھی۔ وہ حافظہ فرما رہے ہیں جن کی ماں بھی میرے پاس پڑھی اور جس کی نانی بھی میرے پاس پڑھی۔ گویا یہ سب کے سب میری نواسیاں ہیں جو میرے پاس پڑھ رہی ہیں، روحانی نواسیاں، روحانی نواسیاں۔ جگہ نہیں، تعلیم ہو رہی ہے۔ جذبہ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ خدمت ہر حال میں لیں گے۔ اور قرآن پاک کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں، قرآن پاک کی خدمت ایسی خدمت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قرآن کے خدام ہیں۔ نذر اللہ امرأ من سمع مقالتی، علماء فرماتے ہیں اس کے اول پیشن گوئی کے حقدار خدام قرآن ہیں، نمبر 2 پر حدیث کے خدام۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو لا محالہ حدیث بھی پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، 60 حدیثیں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب ابھی مجھے ملے 2 دن پہلے، ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے۔ کہنے لگے مولانا میں نے دنیا بہت دیکھی لیکن مجھے سکون پڑھنے پڑھانے میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس عمر میں بھی میں پڑھانے جاتا ہوں۔ جب میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں اسکول تو کہنے لگے جب میں پڑھاتا ہوں اپنے آپ کو کبھی میں نے بیمار محسوس نہیں کیا، اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہوں، جوان محسوس کرتا ہوں، توانائی محسوس کرتا ہوں، ہمت محسوس کرتا ہوں، اور امیدیں میرے اندر جاگتی ہیں اور حوصلہ میرا بلند ہو جاتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کچھ لوگ ہیں بانجھ۔ کون ہیں وہ لوگ جو بانجھ کہلائے جاتے ہیں؟ ایک وہ جن کی اولاد نہیں، وہ خاتون کو بانجھ کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہیں، ہونے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن بھئی خدا کی قدرت ہر نا امید کو امید سے بدلنے والی، ہر انہونی کو ہونی کرنے والی، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں، جب دونوں شیخ اور شیخوخہ ہو چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، بس ہو کر رہے گا، جیسا تم نے سنا زکریا ویسے ہی ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے کیا کہا؟ وامرأتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، تیری بیوی بانجھ ہو چکی لیکن میری قدرت ابھی بھی شباب میں ہے۔ تو اللہ کی قدرت شباب میں ہے۔ تو جو خدمت کر رہا ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت، بقول حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی، یعقوب صاحب نانوتوی نے قسم کھا کر فرمایا، میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں
خادم قرآن کا گھر کبھی بھوکا نہیں سوئے گا. لیکن ہم لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے خدمت قرآن پر اللہ عطا کریں گے. مدرسہ نہیں, خدمت کی جگہ رہے تو بولو, خدمت کی جگہ رہے تو بولو. ارے بھائی, خدمت کی جگہ آپ اپنے ضروریات کے لیے کوئی بھی ایک انتظام کریں, کوئی بھی انتظام. ہم لوگ جس وقت کتاب پڑھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قدوری, حلوائی. کیا مطلب؟ اس زمانے کے فقہا اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے حلوے کی دکان کھولتے تھے, حلوے کی دکان, اور اس سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی. ہانڈی کی دکان, اس سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی. ابھی ایک محتمیم صاحب کے بارے میں معلوم ہوا, انہوں نے مٹھائی کی دکان کھول رکھی ہے, اس سے مدرسے کا پورا خرچہ چلاتے ہیں, مٹھائی کی دکان. تو لوگ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے, بھئی میری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ کہیں سے بھی پوری ہوگی بھائی. حلال دھندا جو بھی ہے وہ کرنا منع نہیں ہے کہ علماء اکرام کے لیے, حفاظ اکرام کے لیے حلال دھندا کرنا منع ہے. کس نے کہا منع ہے؟ کرو, کوئی بھی کرو. اپنے گزرے معاش کے لیے جو بھی آپ طریقہ اختیار کرنا چاہیں, حلال طریقے, ایسا طریقہ جس میں آپ کا وقار نہ گھٹے. مولانا چڈی کی دکان کھول لے کر بیٹھ گئے. بھائی چڈی کی دکان مولانا کھولنے کی دکان ہے, مولانا کے لیے وقار کے خلاف ہے. بھائی آپ انڈر ویئر کے آئٹم کھول لے کر بیٹھ گئے, یہ انڈر ویئر کے آئٹم یہ علماء کرام کی شان کے خلاف ہیں. نہیں, ایسے آئٹم نہیں. ہاں, ایسے آئٹم اور ایسی چیزیں, ایسا کاروبار آپ نے کھول رکھا ہے, کتب خانہ کھول لیا, یا آپ نے دیگر ترکاری کی دکان کھول لی, کوئی منع نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. بلکہ آپ للہ فی اللہ خدمت کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بنیں گے. یہ سنت ہم چھوڑ کیوں دیے؟ لوگوں کے اوپر کیا اعتماد ہمارا؟ ارے بھائی یہ لوگ تو بنی اسرائیل ہیں, ہمیشہ یاد رکھو, بنی اسرائیل کتے کے دم ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کون ہوتے ہیں؟ قیامت تک سدھرنے کا کوئی امید نہیں, اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ انبیاء کی بعثت کن میں ہوئی ہے؟ کن میں ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل میں. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ کتے کی دم ہے. کبھی بھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سدھر جائیں گے, یہ سدھر جائیں گے, یہ سدھر جائیں گے, یہ سدھر جائیں گے. قیامت تک ان کی سدھرنے کی کوئی امید نہیں. اور پھر آپ سدھارنے کے مکلف بھی نہیں ہو. یہ بھی سنو اچھی طرح, نہ یہ سدھریں گے اور نہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو سدھاریں. آپ کا کام صرف اذان دینا, ہمارا کام صرف اذان دینا. آئیں یا نہ آئیں, بے جا کر ہم نے بلا دیا, جیسے کہ دعوت والے گھر گھر جا کر بلاتے ہیں, بلا دیے بس. لیکن ان کی ہدایت ہمارے ذمے نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے, حذو نعلم بنعل شبرم بشبرن. یہ امت بھی بنی اسرائیل ہی کے نقش قدم پر چلے گی. علماء کی بے عزتی کرنا اس امت کی فطرت ہے. کیا ہے؟ عربی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اردو تو آپ حضرات سمجھتے ہوں گے. اس امت کی فطرت ہے. کیا کریں گی وہ؟ توہین کریں گی. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا, حضرت یہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے, یہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے. تو حضرت نے فرمایا, عربی قرآن میں اللہ نے ان کو نابینا کہا. لا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات والنور. اللہ نے کیا کہا؟ نابینا.
اور نابینا کن کو کہا؟ عوام کو، جو لوگ علماء کی قدر نہیں جانتے وہ نابینا ہے، اور فرمایا نابینا ہی لات مارتا ہے۔ چلتے چلتے لات کون مارے گا؟ چائے رکھے رہیں گے لات مار دے گا، کھانے کا دسترخوان بچھا ہوئے لات مار دے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا انہیں نابینا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ اسے کہہ رہے اے مامو کہاں جا رہے ہیں تمہیں؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ الڈائے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں کہ اس نے چائے گرا دی، بلکہ اس کو راستہ بتائے گا۔ نابینا نے گرایا، آپ کا نقصان ہوا، لیکن آپ اس پر غصہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر صحیح جگہ پر بٹھائیں گے، صحیح جگہ کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح عوام بھی نابینا ہے، ان سے کبھی یہ لات نہیں ماریں گے، سوچو مت، لات مارتے رہیں گے، کبھی آپ پر ہی گر جائیں گے، کبھی آپ پر ہی بیٹھ جائیں گے، کبھی آپ پر ہی گرم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ جو نابینا ہے، جانتے نہیں، عقل کے اعتبار سے بھی نابینا، فہم کے اعتبار سے بھی نابینا، سمجھ کے اعتبار سے بھی نابینا۔ یہ کیا جانے ہماری قدر؟ یہ کیا جانے ہماری قدر؟ کوئی نہیں جانتا ہماری قدر، کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو یوں سمجھتے میں مولانا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مولانا کا 1 سال تمہاری زندگی بھر کی قربانی برابر نہیں ہو سکتی، لکھ کر رکھ لو۔ پورے تبلیغیوں سے زندگی بھر کی قربانی، بچپن کا 1 سال کی قربانی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک جو قربانی دے کر عالم بنے، حافظ بنے۔ میں تو کہتا ہوں ارے بھائی، جتنا قرآن حافظ اپنے حفظ کے دوران پڑھا ہے، پوری زندگی تمہارا خاندان نہیں پڑھ سکتا، تم تو دور کی بات۔ دم رہا تو پڑھ کر دکھاؤ۔ جتنا قرآن حافظ قرآن تکمیل قرآن سے پہلے پڑھتا ہے، اتنا قرآن عوام کا فرد نہیں بلکہ کون؟ خاندان مل کر نہیں پڑھ سکتا، اور تم اس کو معمولی سمجھ جاتے ہو۔ خاندان مل کر نہیں پڑھ سکتا، تم اس کو معمولی سمجھ جاتے ہو۔ ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا، وہ تو اللہ بتائے گا بھائی۔ نابینا کیا بتائے گا؟ وہ تو اللہ بتائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نابینا کو راستہ بتانا چھوڑ دو۔ نابینا کو راستہ بینا ہی بتائے گا، اور بینا اصحاب قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، خدام قرآن ہیں، جن کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ اب بینا بھی نابینا ہو جائے، بینا بھی نابینا ہو جائے، تو پھر اس کو راستہ بتائے گا کون؟ یہ کہ نابینا ہونا، یہ کہ نابینا بن جانا، یہ کہ نابینا ہونا جس کو اللہ نے قدرتی نابینا بنا دیا، یہ کہ نابینا بن گیا، اللہ عقل دینے کے باوجود ناسمجھ ہو گیا، نظر دینے کے باوجود نابینا ہو گیا۔ ارے بھی انہیں نہیں سمجھا، بھی تمہیں بھی نہیں سمجھے، انہیں نابینا ہے، چھوڑو اسے، لیکن آپ بھی نہیں سمجھے۔ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ رہبر خود گمراہ ہو جائے، رہبر خود، ارے بھئی جو رہبر ہے، رہبری کرنے کے لیے ہم اس انسان کو بناتے ہیں جو انسان صحیح رہبری کرنا جانتا ہے۔ اب وہ خود گمراہ ہو گیا، سو پیچھے پیچھے جا رہی، پیچھے پیچھے جا رہی، پیچھے پیچھے جا رہی، کیا سمجھ کر انہوں صحیح رہبری کر رہی، لے جب گھڑے میں اتار دیے سب کو۔ ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے، ہم بھی گریں گے صنم، سب کو لے کے گریں گے، ہم بھی ہلاک ہوں گے صنم، سب کو لے کے ہلاک ہوں گے۔ اس لیے کبھی فقیروں سے، یاد رکھو اس جملے کو، کبھی فقیروں سے تونگری کی امید مت رکھو۔
فقیروں سے غنا کی امید مت رکھو. انہیں خود ایک بھکاری ہماری ضرورت کیا پورا کرے گا؟ ضرورت اس نہیں. کیا احسان جتلا رہے ہو؟ احسان جتلا رہے ہو. کوئی ضرورت نہیں. ہماری ضرورت پورا کرنے والی ذات اللہ کی. ہمیں ایک جگہ پر پالنپور میں ابراہیم مسجد ابراہیم مشہور مسجد ہے، وہاں پر ہم لوگ پہنچے. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ ابراہیم مسجد بہت مشہور ہے، کس میں مشہور ہے؟ کہا یہاں کی امام صاحب زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا ہے. تنخواہ بھی بولتے تھے یہاں رکھ کر جاؤ، تنخواہ یہاں رکھ کر جاؤ. کیوں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی ہاتھ پھیلا کر کسی سے تنخواہ نہیں لیتا. نہیں، یہاں رکھ کر جاؤ یا جیب میں رکھو. ہمارے جیب ہے کہ نہیں ہے؟ رکھنا ہو تو جیب میں رکھو بھائی. ہم کیوں تمہارے ہاتھ کا احسان جتلا رہے ہو؟ ارے نماز پڑھا کر جو تنخواہ تم دے رہے ہو احسان جتلا رہے ہو. علماء کہتے ہیں جس وقت تنخواہ دیں کوئی تو ان کا ہاتھ نیچے ہو، علماء کا ہاتھ اوپر ہو. ان کا ہاتھ کیسے ہو؟ نیچے. صرف اگر اتنا ادب لوگ سیکھ لیں، نسلوں میں اللہ علماء کو پیدا کریں گے. اگر وہ علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں، نسلوں میں جاہل، ٹپوری، آوارہ، عیار اور عیاش پیدا ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لوگ بہت سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا کی میں نے توہین کر دی، مولانا کی میں نے توہین کر دی. انتظار کرو، تمہارے گھر میں گدھا پیدا ہونے والا ہے. انتظار کرو، تمہارے گھر میں نالائق پیدا ہونے والا ہے. علماء کی توہین کا نتیجہ یہ ہوگا اولاد آوارہ بن جائے گی. کیا بنے گی؟ آوارہ. اس لیے علماء کی توہین حرام ہے، بلکہ علماء کی توہین کلمے سے محرومی. کسے محرومی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ موت سے پہلے زبان سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. اگر علماء کی توہین کرو گے وہ کلمہ بھی نہیں نکلے گا. یہ لکھا ہے علماء نے، کوئی معمولی بات نہیں. اس لیے ایک بزرگ آئے، علماء کرام کی انہوں نے بہت خدمت کی. حضرت قاری محمد طیب صاحب سے پوچھا، حضرت ہم لوگ علماء کی بہت خدمت کرتے ہیں لیکن ہمارے خاندان میں حافظ نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو فرمایا حضرت نے کہ آپ علماء کی جوتیاں خاموشی سے سیدھے کیا کریں. یہ سوچ کر سیدھا کریں، یہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ سوچ کر سیدھا کریں گے. کس کے وارث ہیں؟ نبی کے وارث ہیں. سوچ کر سیدھا کرو، جوتے سیدھا کرو. کسے بول رہے ہیں؟ سیٹھ صاحب کو، جن کے خرچے سے مدرسہ چل رہا. مدرسے کے اساتذہ کے چپل سیدھا کرنے کو کہا. پھر کیا کہا؟ پھر یہ کہا کہ آپ تنخواہ جب دیتے ہیں تو ان کو اپنے حجرے میں نہ بلائیں، بلکہ آپ خود اساتذہ کے حجرے میں پہنچ کر تنخواہ اس طرح دیں، آپ کا ہاتھ نیچے، ان کا ہاتھ اوپر رہے. یہ دو ادب کا انہوں نے خیال کیا. ان کے مرنے سے پہلے اللہ نے 60 حفاظ ان کے خاندان میں پیدا کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ خاندان کی دلندراگی دور کرنے کے لیے خاندان کی نحوست دور ہو گئی. اسی وقت سمجھا جائے گا جب خاندان میں علماء پیدا ہوں، حفاظ پیدا ہوں. اگر علماء حفاظ خاندان میں نہیں پیدا ہو رہے، دلندر خاندان. وہ کون سا خاندان؟ کیا دلندر کسے کہتے ہیں؟ منحوس. تو اتنی بڑی آپ حضرات کے ذریعے سے جب خاندان کی دلندرائی اللہ نے دور کر دی،
تو ہم کتنے بابرکت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی کہے یا نہ کہے، زمین کہے یہ خادم قرآن ہے، درخت کہے یہ خادم قرآن ہے، زمین کہے، درخت کہے، در و دیوار کہیں۔ ہم لوگ بڑھانا گئے، یہ ایک حافظ صاحب کی بددعا کی نحوست ہم نے دیکھی، بددعا کا نتیجہ ہم نے دیکھا۔ گھر کے دہلیز پر وہ جاتے تھے حافظ جی اور کہتے تھے ارے بھائی اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن پڑھانی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھائیں گے، تم تو مدرسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہو، کوئی بات نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھائیں گے۔ تو لوگوں نے ان کی بیٹھنے کی جگہ پر پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ بہت پھرے حضرت، موت سے پہلے حضرت نے ہاتھ اٹھا کر بددعا کی، یا اللہ یہاں علماء، علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، یہاں سے آپ علم کی نعمت کو چھین لیجئے۔ وہ جگہ تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ننیال، چھین لیجئے۔ تو وہ قاضی صاحب کی قبر آج بھی موجود ہے اس گاؤں میں۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنے بولو؟ ارے کتنے؟ 300، اب تو 350 سال کا عرصہ گزر گیا، 350 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک اس مظفر نگر ڈسٹرکٹ بڑھانا شہر میں یہ حافظ پیدا نہیں ہوا۔ مدرسہ ہیں دو سے 3 ہو گئے، لیکن پورے پڑھنے والے بچے باہر کے، پڑھانے والے باہر کے، شہر کا کوئی نہیں۔ مفتی افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھاندلوی باحیات تھے، حضرت سے پوچھا گیا، حضرت نے بتایا ان کو خوب ایصال ثواب کرو، ان سے جو تمہارے آبا و اجداد نے گستاخی کی اس کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ پھر نسلوں میں پیدا کرے گا۔ وہ اب تک کیے نہیں، پیدا ہوئے نہیں۔ اس لیے ہمارا وجود یہ نحوست کو دور کرنے کے لیے تھی، تو ہم اپنے وجود کو بابرکت بنائیں۔ پھر انشاءاللہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھنے والوں کے علاقے میں اللہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے شاگرد انتہائی قدردان بنیں گے، اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے اللہ پورے گاؤں کے اندر انقلاب لائے گا۔ وہ بچے جو دشمنوں کے ہیں، توجہ، تمہارے قرآن پڑھانے کی برکت سے انشاءاللہ وہ حق کے داعی اور حق کے علمبردار اور حق کے معاون بن جائیں گے۔ ہمارا کام کیا؟ ان کے بچوں کو بھی لا کر قرآن پڑھاؤ، اس یقین کے ساتھ پڑھاؤ یہ قرآن جو میں آج دشمن کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں یہ میرا معاون بنے گا، یہ میرا۔ چنانچہ آپ اٹھا کر کارگزاری دیکھیں، دشمنوں کی اولاد نے حق پرستی کا جھنڈا اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، خود دادا کے خلاف کھڑے ہو گئے، باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ حق بات اللہ نے سمجھا دیا۔ کس کی برکت سے؟ حافظ جی کی برکت سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام ہم سے لے گا، اور پھر بے حصوں کے دلوں میں اللہ حص بیدار کرے گا، اور پھر وہ بھی ذرا ہمارے کام کو ساتھ دینے والے بنیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے تھوڑے سال کی محنت میں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کے بعد اللہ نے بدر لایا، احد لایا، تمام مراحل پر سے پار کرنے کے بعد فتح مکہ کا موقع لایا۔ تو فتح ایک نہ ایک دن ضرور ہمارے قدموں پہ آ کر اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا، لیکن ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ان سے کیا بھی نہیں ہوتا، ان سے کیا بھی نہیں ہوتا، ان سے کیا بھی نہیں ہوتا۔ زمانے جاہلیت سے بدتر زمانہ تو ہمارا نہیں ہے۔ ارے بھئی، زمانے جاہلیت سے
بدتر زمانے کے لوگ ہیں کیا ہمارے؟ اتنے بدتر تو نہیں ہیں. تو جب زمانے جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا تو یہ لوگوں کو ایک نہ ایک دن ضرور نوازے گا. تو اس کے لیے یہ گزارش کہ ہم مکتب کے اعتبار سے، مکتب جگہ کا نام نہیں، جذبے کا نام ہے. مکتب جگہ کا نام نہیں ہے. کس کا نام؟ میں تو کہتا ہوں ابھی آپ 2 بچوں کو بیٹھ کر درختوں کے نیچے پڑھا رہے ہو، پڑھاؤ، چھتری لے کر پڑھاؤ، شروع کرو. پھر دیکھو آپ کی روحانیت، آپ کی فکریں، آپ کے جذبات، آپ کا سوچ اللہ ان کے اندر ایسا منتقل کرے گا. یہ سہولت کے ساتھ 200 بچوں کے پڑھانے سے بھی یہ 2 بچے بھاری بن جائیں گے. ان 2 بچوں سے اللہ وہ کام لے گا جو ان 200 سے نہیں ہو سکتا. آپ وزن کے اعتبار سے بھاری ہوں گے، وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے. کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس تعداد اتنے تعداد کے اعتبار سے مجھ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وزنی ہونی چاہیے. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اور اللہ کے پاس اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے. اس لیے ہم لوگ چاہے ہمارے ساتھی، ہمارے شاگرد کم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی جگہ ہمارے حفاظ کرام ایسی نہ چھوڑیں جہاں پر مکتب کا نظام نہ ہو. چاہے وہ گھر کی دہلیز میں کیوں نہ ہو، گھر کے صحن میں کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں کیوں نہ ہو، دوسروں کے گھر میں کیوں نہ ہو، درختوں کے نیچے کیوں نہ ہو، پارکوں میں کیوں نہ ہو، پڑھاؤ. ایک زمانہ پرانے زمانے میں مندروں کے سامنے ورانڈوں میں قرآن پاک کی تعلیم ہوئی ہے. اٹھا کر دیکھیے، جگہ نہیں تھی، مندروں کے ورانڈے میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی تھی. اتنا اتحاد و اتفاق تھا، اور لوگوں نے خود اس مکتب اور اس ملا جی کے لیے باقاعدہ مسجد بنا کر دی. ملا جی تم یہاں پڑھاؤ، تم اپنے بچوں کو یہاں پڑھاؤ، ہم تمہارے لیے جگہ بنا کر دیتے ہیں، سہولت. یہ ایک جگہ پر میں خود قدری جا رہا تھا شان صحابہ کے عنوان پر خطاب کرنے کے لیے. درمیان میں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو 2 ویلر میں جا رہا تھا. تو مغرب کی نماز پڑھنی تھی. مغرب کی نماز، جس وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ گئے، عصر کی نماز آخری وقت تھا، تو بھئی کوئی جگہ نہیں تھی. اتفاق سے ایک جگہ خالی نظر آئی، گیٹ کھولے، اندر گئے، سلام ولام کرنا چاہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے. دیکھے تو آخر میں ہم نے دستک دی تو پجاری کا مکان. پجاری آیا، پجاری آ کر پاک لوٹا لایا اور کہا اس پانی سے آپ وضو کیجیے، وضو کریں. اپنے گھر میں جا کر پاک چٹائی لائی. یہ چٹائی اب تک ہم نے استعمال نہیں کی، یہ چٹائی میں نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز ادا کی. پجاری. پھر اس نے کہا میں مسلمانوں کو بہت چاہتا ہوں، میرے پاس مسلمان کام کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے چند کنٹے زمین دی ہے اور خود مسجد بنا کر دی ہے، وہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. بتایا اس نے. اور خود پجاری، زمیندار، کام کرنے والے مسلمان ہیں اس میں بہت سارے، ان کے لیے اس نے مسجد بنا کر دی. آج بھی وہ محبتیں قائم ہیں. اب اندازہ لگاؤ، پجاری کی زمین پر قرآن کے پاک کی اللہ تعلیم شروع کرا دی. زمین پجاری کی، عمارت پجاری کی، تعلیم قرآن پاک کی، نماز عبادت اللہ کی. ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مدد فاجروں سے بھی کرا لیں گے. اللہ اپنی دین کی مدد فاجروں سے بھی کرا لیں گے. تو انشاءاللہ اس کا ایک نمونہ ہم اپنے علاقے میں قائم کریں. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اس لیے تمام حفاظ سے گزارش ہے، تمام علماء سے، کہ اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، جتنا ہو سکے اتنا مضبوط کریں. مکاتب بہت
کمزور ہوتی جا رہی ہیں. ہم اس کو، میں کہتا ہوں بھائی کام شروع کرو، اللہ کام کی کارگزاری بھی اللہ بنائے گا، اللہ کام کو کارنامہ بھی اللہ بنائے گا. بنانے والی ذات اللہ کی. کام تو شروع کرو، اور اس کے ذریعے سے اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اس کا خاص خیال رکھیں، خاص ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ سب کریں. کون کون کریں گے بولیے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. تو بہرحال یہ تو وہی بات مکتب سے متعلق، اور اسی کے لیے بھائی ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں وہ دعوت کے ساتھی ہیں، تو ان دعوت کے ساتھیوں کی گہرا رہے، اور ان سے جو کچھ بھی علاقے کے اعتبار سے ہم لوگوں کو کام لینا ہے کام لیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی بھی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ابھی تو